رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق اللہ العظیم اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوات بریائی بڑائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے بے شمار اللہ تعالیٰ نے حد و حساب درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذات رحمی دے سامعین محترم تسا احباب بالترتیب واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام مسلسل کئی جمعہ کو سماعت فرما رہے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز سیرت یوسف علیہ السلام کا آخری حصہ میں تسا احوال میں گوش گزار کرنا چاہتا دعا کرو اللہ احکم الحاکمین ساڑھی حاضرین و شرف قبولیت کا کار فرمائے
دے اور کل قیامت دے دن اللہ جنت اندر آمینہ بلال علیہ السلام ہر ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام جیل چوں باہر آ لگے نا، عزیز مصر نے مصر دیاں عورتاں کو پوچھیا کہ یوسف کا کوئی قصور ہے بھی یا کوئی نہیں؟ وہ کہہ لگی ہے جی تیری بیوی کا سارا قصور ہے، وہ سامنے تیری بیوی کھڑی ہے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ بیوی کہہ لگی الآن حسن الحق انا راودته عن نفسه، کہ اے عزیز مصر ہن حق تے ظاہر ہوئی چکے، میں گواہی دینی ہاں کہ یوسف اللہ عز و جلال کا برگزیدہ اور پاک بندہ ہے۔ یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں بے گناہ جیل اندر تکیا ہے۔ جدوں ہر طرفوں گواہیاں مل گئیاں تے سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیغام لے کے عزیز مصر کا قاصد پہنچے کہ حضرت جی ہم تو شکار آ جاؤ، اور عزیز مصر نے ایک شاہی لباس اس قاصد کو دیتا ہے کہ پیارے یوسف نے بڑے ادب و احترام نال شاہی لباس پہنا کے جیل چوں باہر لے کے آؤ، میں وہ کوئی حسن سلوک کرنا چاہنا۔ تو جدوں یہ قاصد جناب یوسف علیہ السلام نے کول پہنچے نا، تے ہن سیدنا یوسف علیہ السلام جیل چوں باہر آ رہے، مصر کے لوگوں نے جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھے تے ویکھ کے کہنے لگے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، با کردار با حیا یوسف، اسی تیری عظمت کو سلام کرنے آیا۔ اللہ پاک نے تینوں دنیا دیا عزتاں بھی عطا کیتیاں نے تے آخرت دیا عزتاں بھی عطا کیتیاں نے۔ ہن سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے سامنے تے عزیز مصر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ کے آندا یار یوسف میں تیرے کو معافی مانگنا بغیر تحقیق کے، تینوں جیل اندر میں بغیر گناہ دے بھیجے ہے، میں معاف کر دے، لیکن ہن میں بدلے اندر تینوں انعام عطا کرنا کہ تو میرا مشیر خاص بن جا۔ جدو سیدنا یوسف علیہ السلام نے گل سنی تے سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے اگر تو مینوں مشیر خاص بنانا چاہتا ہے، اگر مینوں اپنا مصاحب خاص بنانا چاہتا ہے تے آپ نے صلاحیتاں بھی دسا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، ذرا فرمان خدا بندی غور فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام جیل تو باہر آئے سارے لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ویکھ کے کہنے لگے یوسف ایھا الصدیق اے سچے یوسف تیرے حیا نو سلام تیرے کردار نو سلام تیری سیرت تیرے صورت نو سلام سیدنا یوسف جو جیل تو باہر آئے سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے سامنے کھڑے نے عزیز مصر کہنے لگا کہ میں تانوں اپنا مشیر خاص بنانا چاہنا میں تانوں اپنا مصاحب خاص بنانا چاہنا جدو سیدنا یوسف نے گل سنی نہ لوگو سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے اجعلنی مطابق اللہ دے کر کے اپنے گھر واپس چلا جائے. ان لوگ
چلتے ہیں کنان شہر اندر پہنچیاں کہ عزیز مصر دی طرفوں اعلان ہو چکے ہیں۔ بادشاہ مصر نے تخت تے بیٹھ کے اعلان کر دیتا ہے کہ قید سالی کنان تک پہنچ گئی ہے، اگر کسی نو خوراک دی ضرورت ہے پیسے لے آؤ تے میرے کو خوراک لے جاؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دا اعلان پہنچے کنان اندر۔ بابا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو جمع کیتا ہے تے اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے آمینہ دے لال علیہ السلام دے قلب اطہر دے نازل فرما چھڑے ہیں۔ آؤ ذرا فرمانے خداوندی لوٹ فرمانا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک پہ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتران جمع کیتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پتروں وانو پتہ گھر اندر آٹا کوئی نہیں، جاؤ بادشاہ مصر نے اعلان کیتا ہے جنہوں جنہوں خوراک کی ضرورت ہے وہ میرے کولے پیسے لے کر کے آئے کہ خوراک لے جائے۔ نالے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اے گل بیان فرمائی آنے نے میں نو پتہ چلے میں نو خبرہ پہنچیاں نے وہ جڑا مصر دا بادشاہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ انسان دے نال بڑی ہمدردی کر لے پترو جاؤ چلے جاؤ بادشاہ مصر دے کول۔ پتہ نہیں اے جڑے مصر دے بادشاہ دے کول میں اپنے بیٹیاں نو بھیج رہا او تے بادشاہ مصر میرا اپنا بیٹا بچھڑیا ہویا یوسف ہے، 40 سال تو پہلا میرے کو جدا ہویا یوسف۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نو بھی پتہ نہیں آج تو کنیاں نے پاپے دیاں کنیاں بھی عیب جان دیاں نے۔ خدارا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہنا مسلمانوں اتھے نبی نو پتہ نہیں میرا بیٹا عزیز مصر بادشاہ بن گیا مصر دا، تو کنیاں نے پاپے دیاں کنیاں بھی سب کچھ جان دیاں نے۔ بہرحال میں اختلافات اندر نہیں جانا چاہتا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پتراں نو اکٹھیاں کیتے فرمایا جاؤ پترو چلے جاؤ فاقے نال ساڈی حالت خراب ہے، گھر اندر آٹا کوئی نہیں۔ جنہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام روئی جا رہے آنے نے پترو جاؤ عزیز مصر نو میری طرف ریکویسٹ کرے آجے سانو بھی کھان واسطے گندم چاہیے کہ اللہ دے قرآن نے نقشہ بھیجے ہے۔ فرمایا وجا اخوات یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اکٹھے ہو کے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا فعرفهم له وهم له منکرون۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے 10 برہمانوں پہچان لیا لیکن 10 مل کے ایک یوسف نو نہ پہچان سکے۔ سیدنا یوسف نے پہچان لیا اے تے میرے تے ظلم کرن والے میرے ویر نے، لیکن خدا دی قسم کلا شکوا نہیں جریتا۔ اتھے بھی میں مسلمانوں دعوت فکر دینا چاہنا کئی سالہ دیاں لڑائیاں یہ ساڑھے اندر فتنہ فساد بن چکے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے پر اپا دے نال لڑائے، ایک ویر دوسرے ویر دے نال لڑائے، اگر سالہ کو بعد اگر ملاقات نہیں ہو جائے اسیانیاں کیویں ہیں میں تے تیرے نال مرنا جینا ختم کر دیتا سی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام باپ کو دعا کر دیتا گیا جڑے میرے نظرہ پریاں کی شکوا نہیں کیتا۔ یہ نہیں آکھیا میرے کول کی لے آئے دے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا لوگوں فعرفهم وهم له منکرون۔ سیدنا یوسف نے 10 کو پہچانے ہیں، ان سارے مل کے سیدنا یوسف نو نہ پہچانے۔ میں اختصارا بات ذکر کرا اللہ دا قرآن اگلی آیت اندر فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔
السلام پہچان گئے، اپنے دربان والے کہنے لگے کہ یہ میرے بندے خاص نے، میرے ویر لگتے ہیں، میرے سگے بھرا نے، انہاں دی اچھی مہمان نوازی کرو، کسی قسم دی انہاں نوں تکلیف نہیں آنی چاہیے، لیکن انہاں نوں دسنا نہیں کہ جڑا بادشاہ مصر ہے دا نام یوسف ہے، تہاڈا اپنا ہی ویر ہے جدے تے تسی ظلم کیتا ہے۔ تے اللہ ذو الجلال دا قرآن آندا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے بہت اچھی مہمان نوازی کی تھی، جڑے میرے ٹرن لگے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں میرے پیغمبر دے پردے اتھار پہ اللہ ذو الجلال نے قرآن نازل فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے نگرانوں کو کہنے لگے، اپنے ساتھیوں غلاموں کو کہنے لگے انہاں دا سامان تیار کر دیو، انہاں کول پیسے بھی نہیں لینے، یہ پیسے لے کر کے آئے ہیں، انہاں دے بوریاں اندر پیسے پا کے انہاں نوں سی کے انہاں کے سپرد کر دیو۔ جڑے ویلے ٹرن لگے اللہ دا قرآن آندا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بیو قال ائتونی بأخٍ لکم من ابیکم، اگلی باری آیا دے تے اپنا ویر بھی لے کر کے آیا دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہاں کو پوچھیا تسی کنے ویر ہو؟ آندے نے اسی 10 ہاں۔ سیدنا یوسف فرماتے ہیں اچھا تسی 10 دے 10 ہی بھراؤ؟ آندے جی پریشان نہ ہو، ایک ساڈا ویر جدا نام بنیامین اسی گھر اندر چھڑ کے آئے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا 11 ہو؟ آندے نے جی پریشان نہ ہو، اسی کدی 12 ہوندے ساں، اسی کدی کنوں دس رہے ہیں اللہ۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تسی 10 بھی ہو؟ آندا جی پریشان ہون دی گل کیڑی ہے، اسی 11 ہاں، ایک بنیامین نوں گھر چھڑ کے آئے ہیں۔ تے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا ماشاءاللہ 11 بھی ہو، بنیامین نوں گھر چھڑ کے آئے ہو؟ آندے جی یہ دے وچ پریشانی دی کیڑی گل ہے، اسی کدی 12 ہوندے سن تے 12ویں نوں دس رہے نے۔ تے نال ہی کہن لگے وہ 12واں کتے گیا؟ آندے جی اسی سیر و تفریح کرن واسطے گئے۔ آئے میرے اللہ، آندے اسی سیر و تفریح کرن واسطے گئے، کھیلدیاں دور چلے گئے، 12ویں نوں اسی سامان دے کول چھڈ دیتا، ایک بگیاڑ آیا انہیں کھا گیا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، یوسف نے گل سنی تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ آندے نے چلو ٹھیک ہے 12ویں نوں بگیاڑ کھا گیا، ٹھیک ہے اگلی باری آؤ تے 11ویں نوں نال لے کے آیا جے۔ تے نال اگلی گل پتہ کی کیتی؟ آندے نے 11ویں نوں نال لے کے آیا جے، میں کی کراں گا انی اوفل کیلا وانا خیر المنزلین۔ آندے نے 11ویں نوں نال لے کر کے آیا جے، میں ایک بندے دا گلا فری دے دیاں سبحان اللہ۔ 11ویں نوں نال لے کر کے آیا جے، میں ایک بندے دا گلا فری دے دیاں گا، ایک بندے دی گندم فری دے دیاں گا۔ رات چل دیا ایک بندے کر کے اپنی خوراک گندم لے کر کے گھر اندر پہنچے نا، میں صدقے تے قربان جاواں، جا کر کے جناب یعقوب علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ اللہ دی قسم اے گل بڑی عظیم ہے، اللہ دے قرآن نے عظیم کر دی ہے۔ مسلمان نے نہ تے شہد دا ڈرم میٹھا نہیں، انہاں دے جہاز تے بہ کے جان دا مزہ نہیں آوندا، جنہ اے قرآن نوں پڑھن دا مزہ ہوندا ہے۔ اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا مسلمانوں، اپنے گھر اندر قرآن دی تلاوت شروع کر دیو۔ اللہ دی قسم ہر پریشانی کا حل اللہ کا قرآن ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اگلی باری ویر بنیامین کو لے کر کے آیا ہے، چلدیاں گھر آئے، سیدنا یعقوب علیہ السلام دے سامنے آ کے انہوں نے اپنے بورے کھولے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی پیسے لے کے آؤ، میں پیسے دے بدلے تانوں گندم دیاں گا، پر میں صدقے تے قربان جاواں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے ویراں میں جنہاں یوسف دے ظلم دی انتہا کر دیتی،
کر دیتا ہے انہاں بنیامین نو نال لیا تے چلدیاں سیدنا یوسف علیہ السلام دے کول آ گئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ویکھیا دوسری بار تے باپ نے جان لگیاں بچیاں نو نصیحت کیتی پترو یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ تسی جاتے رہے ہو لیکن دو کر کے دروازے سے داخل ہویا جے اکٹھے دروازے سے داخل نہ ہویا جے میں صدقے تے قربان جاواں یہ دو کر کے دروازے داخل ہوندے گئے بنیامین پھر کلا رہ گیا تے بنیامین روئی جا رہے جناب یوسف علیہ السلام دی نظر پئی آندے نے رونا کیوں ہے آندا جی میرے 10 ویر پڑھیا نوجوان مینوں نال لے کر کے آئے نے ایتھے لے آ کے میں کلیاں چھڑ دیندا ہے تے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے تیرے بھرا لگدے جی میرے ویر نے سیدنا یوسف فرمان لگے سکے نے تے جدوں اینی گل کیتی تے بنیامین دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے سبحان اللہ رون لگ پے آندے جی نہیں سکے نہیں انہاں دی ماں لیا میری ماں رحیل انہاں دی ماں لیا میری ماں رحیل جی جناب یہ میرے سکے ویر نہیں انہاں دی ماں لیا میری ماں رحیل میری ماں مینوں جدائیاں دے کے چلی گئی میری ماں نے فوت ہو گئی انہاں دی ماں زندہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے گل سنی آندے نے اور کوئی ویر سیدنا بنیامین فرمان لگے جی میرا ایک ویر یوسف میرے باپ نے بقول میں اپنے باپ دے منہ سنے ہیں مجھے میرے ویر لے کر کے گئے کھیڑدیاں دور چلے گئے میرے ویر یوسف نو بغیار کھا گیا ہے سیدنا یوسف نے بات سنی تے اکھیاں چوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے آندے نے بنیامین پریشان نہ ہو ذرا ویکھ کے صحیح انج نہیں لگدا کہ میں تیرا ویر یوسف ہاں انج نہیں لگدا کہ میں تیرا ویر یوسف ہاں بنیامین نے جدوں نظراں اٹھائیاں آندے نے جی میں ویکھیا کوئی نہیں لیکن بابے دے کولوں سنے ہیں نال ہی آندے نے تواڈی بولی تو تے انج ہی لگدا ہے جویں تواڈی بولی میرے بابے یعقوب نال رلدی ہے سبحان اللہ بولی تو تسی میرے ویر ہی لگدے ہو تے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون بنیامین پریشان نہ ہو میں تیرا ویر یوسف ہی سبحان اللہ تے بنیامین رون لگ پے تسی میرے ویر یوسف ہو تے ہن سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے انہاں دساں نوں نہیں دسنا میں تینوں اپنے کول رکھن واسطے کوئی تدبیر سوچنا تے اللہ کا قرآن اس تدبیر نو بیان کر رہے ہیں آؤ ذرا فرمانے خدا بندی نوٹ فرمانا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے مریدیاں نو بلایا ہے آندے نے اے جڑے میرے 10 ویر نے انہاں دے سامان اے جڑے میرے 11 ویر نے انہاں دے سامان جو بنیامین دے سامان اندر میں بادشاہ دا پیالہ چھپا دے ہو میں اپنے ویر بنیامین نو اپنے کول رکھنا چاہنا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اے کم سر انجام دیتا ہے جڑے ویلے ٹرن لگے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ایتھا العیر انکم لسارقون اے قافلے والے ہو تسی چور جے انہاں نے پیچھے مڑ کے ویکھیا اے کی بن گیا چلدیاں جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے سیدنا یوسف فرماندے نے آئے میں تواڈے نال اتنی محبت پیار کیتی تسی مینوں محبت پیار دا ایسا دیتا ہے تسی میرا پیالہ چوری کر لیا ہے آندے نے جی نا استغفر اللہ معاذ اللہ اسی نبی دے بیٹے ہیں اسی چوری کیویں کر سکنے ہاں سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے اچھا تسی چوری نہیں کیتی جی اسی نبی دے بیٹے ہیں اسی کیویں چوری کر سکنے ہیں سیدنا یوسف فرمان لگے اچھا یہ دسو اگر تواڈے وچوں چوری ثابت ہو گئی پھر او دا انجام کی ہے یوسف علیہ السلام فرمان لگے ایک گل دسو جدوں تواڈے کنان شہر اندر کوئی چوری کر لے پھر اونوں سزا کی دتی جاندی ہے کہن لگے جی اونوں اپنے کول رکھ لیا جاندا ہے اونوں قید کر لیا جاندا ہے میں صدقے تے قربان جاواں یوسف نوں پتہ ہے لیکن ویر نوں کول رکھن دیاں تدبیراں سوچ لئیاں آندے نے ٹھیک ہے تلاشی لئی گئی بنیامین دے سامان چوں پیالہ نکلے کہن لگے تسی تے کہندے ہو اسی نبی دے بیٹے ہیں
کی کام کیتا ہے کہنے لگے جی ایک گل سنو پریشان نہ ہو اگر موقع دے ہوتے اسی گل کریے فرمایا کرو کہنے لگے قالو یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے تسی تے نبی دے بیٹے جے اے پھر چوری کیوں کیتی ہے کہنے لگے جی موقع دیو اسی ایک گل کرنا چاہنے ہیں ہائے میرے اللہ کتنی تھوڑی گل کر دیتی آندے نے قالو یسرق فقد سرق اخ له من قبل کہنے لگے جی یہ کوئی نویں گل نہیں کہ بنیامین نے چوری نہیں کیتی اے دے تو پہلا اے دے بھرا یوسف نے بھی ایک باری چوری کیتی سی تے سنا کنوں رہے نے یوسف فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ یوسف نے انیاں کوڑیاں گلاں اپنے دل اندر چھپا لیاں اللہ سو جلال فرمانے نے یوسف ظاہر نہ کری کہ جڑے یوسف دے بارے تسی گلا کر رہے تھے اے لوگوں اللہ دی قسم یوسف نے گل سنی یہ نہیں آ کہ اے ظالمو مینوں کھوج سٹ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا مینوں مصر دیا مصر دے بازار اندر بیچ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا مینوں باپ کو جدا کر کے بھی دل نہ ٹھریا انہیں یوسف دے جھوٹ بول دے انہیں یوسف دے چوری دے الزام لگا دے اے ویرو ویران دے گلے تے شکوے نہ کریا کرو اللہ دی قسم اے جمعے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اگر ویر ویران دے نام لگا دے اے نمازہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں بنیا پھردا بڑا حاجی تے نمازی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ویر دوسرے ویر دے نال دن ناراض رہے اللہ پاک اس بندے دی نماز قبول نہیں جے کردا تو کیویں آنا میرے نال وڈا نمازی کوئی نہیں بہرحال میری گل دا غصہ نہ کریا جے میں دعوت فکر دینا چاہ رہا سیدنا یوسف دے اتنے ظلم ہو رہے ہیں آندے نے قالو یسرق فقد سرق اخ له من قبل آندے نے انی چوری نہیں کی تو پہلے دے ویر یوسف نے بھی چوری کی سی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اے گل بھی چھپا لئی کہ آسمان دی طرف نظر اٹھائیاں اللہ میں گل ظاہر کر دیاں فرمایا نا یوسف گل نو ظاہر نہ کری جے میں اللہ نے تینوں مزید شان عطا کرنیاں نے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے بس ٹھیک ہے ہن تواڈے قانون دے مطابق بنیامین میرے کول رہے گا آندے نے نا عزیز مصر اتنا ظلم نہ کرو ساڈا باپ بہت زیادہ ضعیف انسان اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں انا ابن لہو شیخا کبیرا ساڈا باپ بہت زیادہ کبیر تے ضعیف انسان ہے انا لہو ابن شیخا کبیرا نانا ساڈے اے دے علاوہ ساڈے تو کسے بندے نو اپنے کول رکھ لو یہودیاں دا ویرو جاؤ میں نہیں رہنا چاہتا میں تہاڈے نال نہیں جانا میں تے باپے نال وعدہ کر کے آیا تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا انه انا اذا لظالمون یوسف علیہ السلام فرمان لگے نا تواڈے قانون دے مطابق جڑا چوری کرے انہوں رکھیا جاندا ہے میں کیویں ظلم کر سکنا بنیامین میرے کول رہے گا جاؤ چلے جاؤ اللہ تے چلدے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آ گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے روئی جا رہے ہیں اگر ابو جی بنیامین نے چوری کر لی تے عزیز مصر نے وہ اپنے کول رکھ لیا ہے تے جدوں باپ نے گل سنی نا اللہ دی قسم کلیجے نو روک پیا قرآن آندا ہے سیدنا یعقوب فرماندے نے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا بنیامین نے چوری نہیں کی
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمان لگے پترو یہ بھی تواڈے تگوس نے یہ بھی تواڈیاں بنائیاں ہوئیاں تدبیراں تے کہانیاں لیکن صبر جمیل میں اللہ ذوالجلال کو صبر دی امید رکھنا اللہ کو اجر دی امید رکھنا تے ناری فرماندے نے اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. مینوں اللہ ذوالجلال تے یقین ہے ایک دن آئے گا اللہ پاک میرے دوویں پتر مینوں ملا دے گا. مینوں یقین ہے ایک دن آئے گا اللہ میرے دوویں پتر مینوں ملا دے گا. ہن باپ نے تیسری واری بھیجے جاؤ عزیز مصر دے کول فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. باپ نے بھیجا پترو جاؤ چلے جاؤ آخری باتاں نے میرا سلام جاؤ پترو جاؤ دن کام کرنے میں فتحسسوا من یوسف پہلے نمبر تے میرے یوسف کو تلاش کرو. اوندیاں جاندیاں قافلے والے کولوں میرے یوسف دا پوچھیا جے اسے یوسف نو ویکھے ہوئے باپ رو رہے ہیں تے قرآن دے باب یفت عیناہ من الحزن فهو کظیم. یوسف دی جدائی اندر رو رو کے باپ دی آنکھیاں چلیاں گئیاں. آدھنے جاؤ پترو عزیز مصر دے کول جاندیاں راستے اندر یوسف نو بھی تلاش کریا جے وآخی اور او دے بھائی یوسف دے بھائی بنیامین دی جا کر کے درخواست کریا جے کہ ساڈا باپ ضعیف ہے بنیامین نو واپس کر دے ہو تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا لوگو چاندیاں جدو جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے آنے قالوا یا ایوہ العزیز مسنا وأهلنا السر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آ کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے عزیز مصر اے گل بڑی اخیر دے آخری بات کہنے لگے عزیز مصر ساڑھے گھر اندر بڑا فاقہ آ گیا باپ رو رو کے پریشان اگے باپ نے یوسف دی جدائی نہیں بھولی بنیامین نو تسی رکھ لیا ہے اللہ دا واسطہ ہی ساڑھے کول پیسے لے لو وتصدق علینا صدقہ کر دیو بنیامین نو واپس کر دیو. یوسف نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی آتے نے اللہ جنوں باپ دی دعا لگ جائے انہوں مصر دا بادشاہ بنا دینا ہے جنوں باپ دی بد دعا لگ جائے انہوں صدقہ منگن تے مجبور کر دینا ہے. جنوں باپ دی دعا لگ جائے او بادشاہ مصر بن جائے جنوں باپ دی بد دعا لگ جائے بولو انہوں در در دے کٹے پیرے نے اللہ تیرا کمال مینوں باپ دی دعاواں لگ رہیاں یہ ہن صدقہ منگن واسطے مجبور ہو گئے. یہ قرآن پاک دا اگلا مقام اللہ فرماتے نے یوسف اے یوسف ہن تو بھید کھول دے انہاں نوں دس دے میں کون ہاں. جناب یوسف علیہ السلام بار آئے آدھے نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون. بنیامین دے ویر یوسف نال کی کیتا ہے جو انی گل سنی تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہائے اینوں کیویں پتہ لگے سوچن دی گل اے وے اسی یوسف نو سٹیا کوئے اندر کنان اندر اسی یوسف نو ٹھڈے مارے کنان اندر
یوسف نو بیچیا کنان اندر، لیکن اے مصر دے بادشاہ نو کیویں پتہ چل گیا ہے؟ ہائے میرے اللہ گل بڑی امیر، بھائی رو رہے نے مجبور آندے نے کیویں پتہ چل گیا لوگوں گل بڑی امیر آندے نے اس عزیز مصر نو کیویں پتہ چلے ہے اسی تے یوسف نو بیچیا کنان اندر۔ اللہ فرماندے نے یوسف دس دے، فرمایا پتہ ہے تسی وجہ ویر نال بنیامین نال کی کیتا ہے کہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے انہاں نے جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام دی گل سنی ایک کونی مار کے آندا یار انج نہیں لگدا جویں ساڈا ویر یوسف ہی ہے، سبحان اللہ، انج نہیں لگدا جویں ساڈا ویر یوسف ہی ہے۔ کہن لگے نا 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 کتھے او منڈیاں چ وکدا وکاندا غلام، کتھے مصر دا بادشاہ، انج نہیں ہو سکدا۔ تے یہودا بول کے آندا ویرو مینوں تے انج لگدا ہے کہ ایدی بولی ساڈے بابے یعقوب نال بنتی ہے، اس طرح ویر یوسف ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دی آیت میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرمائی۔ ایک کہنے لگا قالوا انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہی ہے؟ سیدنا یوسف نے گل سنی آندے نے قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، میرا ویر بنیامین میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تے جدوں گل سنی نا تے کہن لگے جی عزتاں کیویں ملیاں؟ تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جو چاہے تو قدروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قدروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، وہ جو چاہے تو قدروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قدروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در کی، میرے اللہ تیری مرضی جسے چاہے ادھر کر دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے ہاں میں تیرا ویر یوسف ہوں۔ سنی گل آندے نے ہاں بادشاہ بن گئے؟ آندے نے ہاں مینوں باپ دیاں دعاواں نے تار دیتا ہے، تانوں باپ دیاں دعاواں بد دعاواں نے ڈبو دیتا ہے، اے جاؤ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو میرا کرتا لے جاؤ، تسی اللہ دا نام لے کے بابے یعقوب دیاں اکھیاں تے لاؤ گے، کرتا لگن دی دیر اللہ میرے بابے نو بینائی عطا کر دے۔ جناب یوسف دا کرتا لے کر کے میں گل مکمل کراں، لے کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام دی طرف آ رہے ہیں تے اللہ دے قرآن نے بڑا عجیب منظر کھچے ہے۔ ادھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی نوہاں نو اکٹھا کیتا ہے، کول بٹھا کے آندے نے پترو مینوں انج لگ رہا ہے جویں مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، آندے نے انی لأجد ریح یوسف، انج لگدا ہے جویں مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں۔ لوگوں گل مک گئی، آندیاں نے ابو جی 40 سال گزر گئے ہجے بھی یوسف دے تذکرے کر رہے ہیں، چھڑ دیو نا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماندے نا پترو مینوں ہجے بھی یوسف دا چہرہ یاد، میں جدوں دے متھے تے بوسا لیا خوشبو مینوں آ رہی، اللہ دا قرآن ہے انی لأجد ریح یوسف، مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں۔ حضرات ادھروں چلدیاں کتے والا بھی کرتا لے کر کے جناب یعقوب علیہ السلام نے کول آیا ہے، میں صدقے تے قربان جاواں انہاں آ کے جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا یعقوب علیہ السلام دیاں اکھیاں تے لایا، کرتا لگن دی دیر سی اللہ پاک نے یعقوب نو اکھاں دی روشنی عطا کر دتی۔ تے سیدنا یوسف علیہ السلام دی طرف اعلان ہو گیا سارے ویر تے ابو جی میریاں بھابیاں نو لے کر کے دربار مصر اندر آ جاؤ۔ باپ بیٹیاں نو اکٹھا کیتا ہے، لے کر کے جدوں دربار مصر اندر پہنچے، آئے میرے اللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے بیٹا تخت چھڑ کے زمین تے آ گیا، آ کر کے بابے یعقوب علیہ السلام نو جڑے ویلے گلے لایا تے سیدنا یعقوب علیہ السلام دیاں اکھیاں چوں آنسو آ گئے، انج آسمان دی طرف نظراں اٹھا کے آندے نے واہ ربا تو جنوں چاہے شانہ عطا کر دے میں، اللہ تو قادر قدیر ہے، 40 سال دا بچھڑیا میرا یوسف اج مینوں ملا دیتا ہے۔ لوگو
کہ واقعے اندر صرف محض واقعہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے اس امت واسطے درد رکھے ہے. اللہ پاک نے اس واقعہ اندر امت محمد نو صبر کی تلقین کی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے پھر صبر کرو. صبر کرنے کی وجہ تو اللہ 40 سال دے بچھڑے بچے بھی باپ کو ملا دیتا ہے اور اللہ پاک زمین دیاں گہرائیاں چوں کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. آیت فقیرانہ صدا کر چلے دعا ہے خوش رہو مسلمانوں ہم دعا کر چلے یار جنگا صحبت باقی دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال مشاء احباب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. یار جنگا صحبت باقی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم لی ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.